ابھی تک صنوبر درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولتی تھی کہ اسے کوئی نظر آتا ہے، مگر اب کچھ دنوں سے ایک اور پریشانی سامنے آ گئی تھی۔ اب اکثر صنوبر کی آواز مردانہ آواز میں بدل جاتی تھی۔ ایک دن صنوبر باورچی خانے میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ اس کی آواز مردانہ آواز میں بدل گئی اور اس نے چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیں، جس پر میں گھبرا کر اس کو باورچی خانے سے باہر لے آئی۔ باجی، آپ کی بہو پر سایہ ہو گیا ہے، خوبصورت بھی تو اتنی ہے، اسے کسی مولوی صاحب کو دکھاؤ۔ ہماری کام والی ماسی یہ سارا منظر دیکھ کر بولی۔ ماسی کی بات پر میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں صنوبر کی امی بھی آ گئیں، جو بہت چپ چپ سی تھیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ میں جانتی تھی وہ بیٹی کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ میری بات پر وہ رونے لگیں اور بولیں، میں ایک مولوی صاحب کو جانتی ہوں، آپ کہیں تو آج شام علاج کے لیے لے آؤں؟ کیوں نہیں، آپ لے آئیں۔ میں بھی اسی حوالے سے سوچ رہی تھی، اس لیے میں نے اجازت دے دی۔ شام میں مولوی صاحب آ گئے۔ ہم ان کو لے کر صنوبر کے کمرے میں چلے گئے، جہاں بیٹھ کر ابھی انہوں نے منہ میں پڑھنا شروع کیا تھا کہ اچانک صنوبر کے ہاتھ پیر مڑنا شروع ہو گئے۔ میں نہیں جاؤں گا، اسے چھوڑ کر، میں اس کا عاشق ہوں، صنوبر کے اندر سے کوئی مردانہ آواز میں چیختے ہوئے بولا۔ آپ کی بہو پر سایہ ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں موجود جو نیم کا درخت ہے اس پر جن کا مسکن ہے، جو آپ کی بہو پر عاشق ہو گیا ہے، مولوی صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پر میرا دل خوف سے بیٹھنے لگا، جبکہ راحیلہ یہ سن کر رونے لگی تھی۔ اس کا ایک ہی حل ہے، میاں اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو جائے، یہ جب تک یہاں رہیں گی یہ جن سکون سے نہیں رہنے دے گا، مولوی صاحب عثمان سے بولے، جو کافی پریشانی سے صنوبر کو دیکھ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں یہی کروں گا، عثمان ان کی بات پر بولا، اور اسی دن سے عثمان نے گھر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی گھر ملا؟ کچھ روز بعد عثمان رات میں تھکا ہارا گھر آیا تو اشتیاق اس سے پوچھنے لگے۔ جی ابو، ایک دوست نے کہہ رہا ہے کہ ایک گھر ہے رینٹ پر، 2 ہفتے لگیں گے، پھر میں اور صنوبر شفٹ ہو جائیں گے۔ عثمان کی بات پر میں پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ میرے اس طرح سے رونے پر وہ دونوں بھی گھبرا گئے۔ میری جتنی خواہش تھی کہ تم میرے ساتھ رہو، تم اب اتنا ہی دور جا رہے ہو۔ میں روتے ہوئے بولی۔ امی، میں دور نہیں جا رہا، یہیں ہوں، اسی شہر میں، مگر آپ میری مجبوری کو سمجھیں، میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مگر صنوبر کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، وہ کس قدر اذیت میں ہے، آپ دیکھ رہی ہیں نا۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں، مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، جہاں بھی رہو بس تم لوگ خوش رہو۔ میں اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اس کا ماتھا چوم کر بولی۔ میرا دل اندر سے بے حد اداس تھا عثمان کے جانے کا سوچ کر، مگر میں جانتی تھی اس میں ان دونوں کی بھلائی ہے۔ جیسے جیسے جانے کے دن قریب آ رہے تھے، صنوبر کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے پہلے خیال آیا کہ صنوبر کی امی سے کہوں کہ وہ پینٹ ہاؤس خالی کر دیں، عثمان صنوبر وہاں شفٹ ہو جائیں گے، مگر مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ دور بھیجو بچی کو، تاکہ اس جن کا سایہ بھی نہ پڑے۔ رات میں لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پیاس نے ستایا تو سائڈ ٹیبل پر خالی جگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ میں باورچی خانے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ صنوبر کے کمرے سے آتی باتوں کی آواز پر میرے قدم رک گئے۔ مجھے وہاں کھڑے ابھی 10 منٹ گزرے تھے کہ عثمان آ گیا۔ امی، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ بیٹا، صنوبر کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں، اور اب تو وہ سایہ میں نے بھی دیکھا ہے، میں ڈرے ڈرے لہجے میں بولی۔ میری بات پر اس کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ تم کہاں تھی اتنی رات کو؟ میں اس سے پوچھنے لگی۔ میں دوست کی طرف گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، میں بھی سوتی ہوں، میں کہتی ہوئی پلٹ گئی۔ جانتی ہو صنوبر، مجھے بھی وہ سایہ نظر آنے لگا ہے، وہ اتنا ہیبت ناک ہے کہ اس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگلی صبح میں صنوبر کے آگے ناشتے کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی۔ میری بات پر اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ اب اکثر مجھے اس کے ساتھ وہ سایہ نظر آتا، وہ صنوبر کے ساتھ ہم وقت نظر آتا تھا۔ میں جب صنوبر کو بتاتی تو وہ بری طرح سے بدحواس ہو کر چیختی تھی۔ ایک دن شام میں نے ایک جاننے والے مولوی صاحب کو بلوا لیا۔ وہ غور سے صنوبر کو دیکھتے رہے، جس کا چہرہ ان 2-3 دنوں میں مرجھا سا گیا تھا۔ بیٹا، تم کہیں بھی چلی جاؤ، وہ سایہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، وہ اب ہمہ وقت تمہارے ساتھ رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے وہاں اکیلے گھر میں تم کو تنہا دیکھ کر نقصان پہنچا دے۔ مولوی صاحب کی بات پر صنوبر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہاں، ایک حل ہے اس کا، مولوی صاحب صنوبر کو دیکھ کر بولے۔ تم کو اس جن سے معافی مانگنی ہوگی، تو وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔
معافی کس چیز کی؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، سنوبر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا، بعض اوقات انجانے میں ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ مولوی صاحب کی بات پر سنوبر روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ مولوی صاحب اسی رات اس نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر عمل کرتے رہے۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے سنوبر سے کہا کہ تم معافی مانگنے کے انداز میں کہو کہ وہ عمل انجانے میں مجھ سے ہوا ہے، میں معافی کی طلبگار ہوں۔ معافی مانگنے کے کچھ دنوں بعد ہی وہ جن جو سنوبر پر عاشق تھا اس نے سنوبر کی جان چھوڑ دی۔ مجھے بھی اب وہ سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ سنوبر کی صحت اب پہلے کی طرح بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب گھر کے کاموں میں بھی حصہ لینے لگی تھی۔ عثمان بھی اب دوسرے گھر شفٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ جو انسان خوش تھا وہ میں تھی۔ جی ہاں، اگر میں اس معاملے کو عقل مندی سے نہ نپٹاتی تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جانے والی نوبت نہ آتی۔ ہوا کچھ یوں تھا، جس رات میں پانی پینے کی غرض سے کمرے سے نکلی تھی تو سنوبر کے کمرے سے آتی باتوں کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ وہ فون پر اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے بہت سرشاری سے بول رہی تھی کہ اس کا پلان کامیاب ہو گیا، اب وہ علیحدہ گھر میں سکون سے رہے گی۔ یہ سب سن کر مجھے ایک لمحے کو سنوبر پر شدید غصہ آیا اور دل چاہا اسی وقت کمرے میں جا کر اس کو خوب سناؤں، مگر میں نے اس وقت خود پر ضبط کیا اور عثمان کو آتا دیکھ کر بامشکل اپنے تاثرات کو نارمل کیا، اور پھر وہ رات میں نے جاگ کر گزاری، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے بس اب کسی صورت اپنے بیٹے کو یہیں اپنے پاس روکے رکھنا ہے، اور دوسری طرف میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو۔ میری جگہ کوئی اور ماں ہوتی تو وہ شاید شور شرابہ کر کے یہی حرکت کرتی۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ کیا پتہ اگر میں جا کر سنوبر پر چیختی تو وہ مزید شیر ہو جاتی اور پھر ببانگ دہل اپنے شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرتی۔ تب میں کیا کرتی؟ میرے پاس آخری حل یہی تھا کہ میں اس کے جھوٹ کو سچ ثابت کر کے اس کو خوفزدہ کروں، تاکہ وہ جو ڈرامہ کر رہی ہے اس سے وہ خود ہی ڈر جائے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جہاں پر اس کا جذباتی پن اس کے تمام کاموں کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ایسے وقت میں جذبات کو اپنے قابو میں کر کے عقل مندی سے ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگایا جا سکتا ہے۔ انسانی جذبات بھی کشتی کے چپو کی طرح ہیں، ان کو زور زور سے سوچے سمجھے بغیر چلائیں گے تو زندگی کی کشتی ڈوبتے دیر نہیں لگتی۔ اگر اس چپو کو چلانے والا عقل مندی سے لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے چلائے تو یقینی طور پر وہ زندگی کی کشتی کو پار لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی یہی عقل مندی دکھائی۔ جو سایہ بقول سنوبر کے اس کو نظر آتا تھا وہ اب مجھے نظر آنے لگا تھا، جس پر وہ خوف و ہراس کا شکار نظر آنے لگی تھی، اور جس طرح اس نے جعلی مولوی بلوایا میں نے بھی بلوایا، اور یوں سانپ بھی مر گیا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ میں یہ بات زندگی کے کسی بھی حصے میں اپنے بیٹے عثمان کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ان دونوں کے تعلقات میں کوئی فرق آئے، اور سنوبر تو ہے ہی اس بات سے بے خبر کہ میں اصلیت جان گئی ہوں۔ اس بات کو آج 5 سال ہو گئے۔ سنوبر عثمان کے اب 2 بچے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ سنوبر اب اپنے بچوں کو نیم کے درخت کے پاس نہیں جانے دیتی، وہ اب بہت ڈرتی ہے، اور میں اس کے خوف پر دل ہی دل میں مسکرا کر رہ جاتی ہوں۔